آج کی ویڈیو میں آپ کو پہلی وہی کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں. سو اٹس یور آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر نوولٹی. سو ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. سو گائز آج لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے, سبسکرائب کر دیجیے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان کرنے والا ہے. گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو وہ کیسے پیغمبر بنے اور وفات. ان کو میں 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہوگی ابتدائی, اس کے بعد ہوئے گی پہاڑ, اور اس کے بعد ہوگی وفات. یہ 3 پارٹس میں ہوگی. جیسے کہ ابتدائی کب ہوئی, ابتدائی جو ہے وہی کا ابتدائی کب ہوئی, اور سیکنڈ ہوگا کہ کون سا پہاڑ پہ ہوا, اور تھرڈ ہوگا وفات کے بعد کی زندگی, حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد کے, اور حضرت ابو طالب کے بعد کی زندگی. اب اس کے بعد چلیں ہم شروع کرتے ہیں. وہی ہے ہمارے پاس قرآن بک جس کا نام ہے اسلامک فاؤنڈیشن کی مطالعہ قرآن 2. پہلی وحی کا واقعہ. پہلی وحی کے نزول کی تفصیلیات احادیث کی تمام کتابوں غیر میں آپ کو بتا دوں ابتدائی ہے, مثلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہیں. تفصیلات کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ خواب آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اختیار فرمانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا اور پانی لے کر گئی دن کے لیے غزہر تشریف لے جاتے. ایک روز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہرا میں, ابھی پہاڑ والی سٹوری شروع ہو گئی. ایک دن جب آپ حضرت محمد یہ پہاڑ شروع ہو گیا, غزوہ ہرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار تشریف لائے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلتا آپ کو انٹرو کے بعد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا. پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس پر میں پہلے بتا دوں کہ پہلے کوئی تعلیم ادارے نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی. اور پڑھیے, آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس پر فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت روز سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑا اور کہا. پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس بار فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا پڑھیے. اپنے رب کے نام سے. اس طرح یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا. بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت تھی, سورہ علق.
اور آگے آگے اس کا ترجمہ بھی آئے گا، وہ آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازل شدہ آیت کو لے کر گھر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیبر ہٹ طاری تھے۔ گھبر جیسے کہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں، ویسے یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد دارون کا حق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہربانی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوچھی راز بھائی ورطہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ نجیل کے علم تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرشتہ وہی لے کر آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے۔ ورطہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی جانے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ جلد ہی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورطہ بن نوفل نے کہا کہ بے شک نکل دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سچا پیغام اور دین حق لے کر ایسا آیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور تکلیف پہنچائی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر مدد کروں گا، مگر ورطہ بن نوفل کا جلد انتقال ہو گیا۔ گائز ابھی یہ وفات کے بعد کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اس میں گائز بہت وفات آنے والی ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں کے اپنے اولیاء کی بھی وفات آنے والی ہیں، جیسے کہ وہ تو جو الگ الگ قصات میں آئیں گی، جیسے کہ حضرت حسین کے بارے، حضرت امام حسین کے بارے میں، اور جو حضرت امام حسین کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں
بہت الگ سے قصے آئیں گے، اس کے لیے آپ اگر سبسکرائب کر لیں تو اور بھی ملتے رہیں گے۔ اب جو ہے ورثہ بن نوفل کا انتقال ہو چکا ہے، تو سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات قرآن کریم کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر مسلسل 23 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے حضور محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس سال میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے، اسی سال میں حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو جاتی ہے، جو آپ کے چچا جان تھے اور آپ کی ہماری بیوی جان تھیں اور آپ کی زوجہ تھیں۔ پھر اس کے بعد بہت افسوس میں تھے، اور گائز یہ بہت لمبا قصہ رہا کہ پھر دوسری وحی بھی آئی، پھر تیسری وحی بھی آئی۔ اس کو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ گائز یہ اس کا اینڈ کبھی اینڈلیس ہے بالکل گائز۔ اگر ہم جو ہے زندگی سنانے پہ آئیں تو ہم کبھی نہیں سنا سکتے، بھلے ہم کتنے سال لگا لیں لیکن کبھی نہیں سنا سکتے۔ تو گائز میں اپنا نوول ٹیسٹ سے آف، اپنے بھائی کو اجازت دیں، ملوں گا کسی نیکسٹ کانٹینٹ میں، یا کوئی اسلامک ویڈیو میں، یا کوئی سانگ میں، یا کوئی گیمنگ ویڈیو میں، اللہ نے جب چاہا ہم زندہ رہے تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیں، ملوں گا کوئی نیا کانٹینٹ میں۔ اللہ حافظ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور